السلام علیکم دوستو، آج بہت پرانا کیس اسلام آباد کا اگر آپ کو یاد ہو 2021 کا، جس میں ایک بیچاری ینگ لڑکی نور مقدم کا بے رحمانہ قتل ہوا اور اس کے ہی دوست ظاہر جعفر کو اس کیس میں پکڑا گیا تھا. جو جس طرح وہ ہوا تھا قتل انتہائی ہولناک تھا، اور وہ کیس پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں جہاں بھی اوورسیز پاکستانی تھے، کیونکہ وہ بچی بھی ایک سابق سفارتکار کی بیٹی تھی، پوری دنیا میں وہ رہی ہوئی تھی، اس کی جان پہچان تھی، اس لیے وہ کیس بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی تھی. آج اس کیس میں ایک نیا موڑ آیا ہے. ظاہر جعفر جو اس کیس کا ملزم تھا، اس نور مقدم کے قتل کا جو ملزم تھا، اس نے سپریم کورٹ میں اس کے والدین بڑے صنعتکار ہیں، بہت بڑے، انہوں نے کی ہوئی تھی، اپیل کی ہوئی تھی ان کیونکہ اس کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی تھی لوور کورٹ کی طرف سے، ہائی کورٹ کی طرف سے، اور اب وہ سپریم کورٹ میں تھا وہ کیس. اور آج سپریم کورٹ میں کیا کیا ہوا، کیا جرا ہوئی، کیا دلائل دیے گئے اس کو بچانے کے لیے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر کورٹ کا فیصلہ بھی آپ کو سناتا ہوں. سپریم کورٹ نے جمعرات کے روز نور مقدم قتل کیس میں ظاہر جعفر کی سزائے موت برقرار رکھی، جبکہ دیگر الزامات میں جزوی ترمیم بھی کی ہے. یعنی اس پر جو باقی الزامات تھے اس میں وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ظاہر جعفر جو کہ ایک بڑے امیر صنعتکار کا بیٹا ہے، 2021 میں اسلام آباد میں اپنے بڑے گھر میں 27 سالہ نور مقدم پر حملہ کیا اور ایک لوہے کا وہ آہنی جو مکہ ہوتا ہے نا، اس سے پہلے اس پر تشدد کیا اور پھر ایک تیز دھار آلے سے اس کا سر قلم کر دیا. 3 رکنی بینچ نے آج، جس کی سربراہی جسٹس ہاشم کاکڑ کر رہے تھے اور جس میں جسٹس اسحاق ابراہیم اور جسٹس علی باکر بھی اس میں شامل تھے، نے آج یہ تاریخی فیصلہ دوبارہ، یعنی اس فیصلے کو اناؤنس کیا اور ساری ہیئرنگ سنی. سپریم کورٹ کا فیصلہ اس ہولناک قتل کیس کے سلسلے میں ایک اہم موڑ ہے، جس نے پورے ملک میں شدید غم و غصے کو جنم دیا اور خواتین کے تحفظ اور انصاف کے نظام پر بحث کو ہوا دی. سپریم کورٹ نے ظاہر جعفر کی اپیل خارج کر دی ہے اور پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 302 جسے ارادتاً قتل جسے کہا جاتا ہے، 302 کے تحت اس کی سزا اور جرمانہ دونوں برقرار رکھے. البتہ عدالت نے دفعہ 376 جسے کہا جاتا ہے زیادتی کے تحت اس کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا. یعنی 376 میں اس کو ریلیف ملا ہے، لیکن 302 میں نہیں. 376 میں بھی پہلے اس کو سزائے موت سنا دی گئی تھی، لیکن اس کو چینج کر کے اس کی اپیل میں عمر قید میں تبدیل کر دیا ہے. اغوا کے الزام میں جو ہے اس سزا کو کالعدم قرار دیا گیا ہے. یعنی جو اس پر ایک اغوا کا 376 اغوا کا الزام بھی تھا، نور مقدم کو اغوا کرنے کا. ظاہر جعفر کے جو شریک ملزمان تھے، یعنی جو اس کی مدد کرنے کے الزام میں، اس گھر کے اور ظاہر جعفر کے چوکیدار اور مالی کی سزاؤں میں کمی کر دی گئی ہے. عدالت نے کہا ہے کہ جو سزا وہ پہلے کاٹ چکے ہیں وہی کافی ہے. نور مقدم جو ایک سابق سفیر کی بیٹی تھی، قتل سے پہلے بار بار بچنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن ظاہر جعفر کے گھر کے 2 ملازمین نے انہیں روکا. نور کی بچپن کی دوست شفق زیدی نے عدالت کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان کی تمام خواتین کے لیے یہ ایک کامیابی ہے. یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا عدالتی نظام انصاف دے سکتا ہے اور خواتین کو قانونی عمل پر اعتماد ہونا چاہیے. انہوں نے، جو ان کی دوست ہیں شفق زیدی، انہوں نے مزید کہا کہ یہ ہمارا آخری سہارا تھا اور اس فیصلے کے معنی الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے. عدالتی کارروائی کے آغاز میں ظاہر جعفر کے وکیل، اب کیا ہوا، اس میں کیا دلائل دیے کہ میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو سلمان صفدر ہیں، بیرسٹر سلمان صفدر، جو کہ عمران خان کے پارٹی کے اہم عہدیدار اور ان کے وکیل بھی ہیں، اپنے موکل کے دفاع میں دلائل پیش کیے. سلمان صفدر نے موقف اختیار کیا کہ استغاثہ کا پورا کیس CCTV فوٹیج اور DVR سسٹم پر مبنی ہے. یعنی یہ 2 پروف ہیں صرف اس کے پاس. انہوں نے کہا کہ مدعی کے خلاف شواہد شبہ سے بالا تر ہونا چاہیے، یعنی شک سے اوپر ہونا چاہیے. یہ صرف شک کی بنیاد پر، بیسیکلی وہ ثابت یہ کر رہے تھے کہ صرف ایک شک ہے، اس میں کوئی حقیقت کوئی نہیں ہے. اچھا، یہ دلائل تھے بیرسٹر سلمان صفدر کے. انہوں نے مزید استدلال کیا کہ عدالت
میں پیش کی گئی فوٹیج سے آگے نہیں جا سکتی تھی. یعنی پتہ نہیں ہے وہ اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ اس فوٹیج میں ایسا کچھ نہیں کہ ہمارے پاس اس فوٹیج کے علاوہ کوئی اور ثبوت نہیں ہے. لیکن اس کے جواب میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں استغاثہ کی جانب سے پیش کی گئی فوٹیج چل نہیں سکی تھی. یہ وہ جو ہے بیرسٹر سلمان وہ بتا رہے ہیں کہ جو عدالت ہائی کورٹ میں جو پیش کی گئی تھی وہ تو فوٹیج چلی ہی نہیں تھی، وہ اس میں تو کچھ نظر ہی نہیں آیا. اس پر جسٹس کاکر نے جواب دیا کہ آپ نے اسی سی سی ٹی وی فوٹیج کو قبول کیا ہوا ہے جس پر اب آپ اعتراض کر رہے ہیں. انہوں نے مزید بتایا کہ پنجاب فورنزک سائنس لیبارٹری نے تصدیق کی ہے کہ فوٹیج میں کوئی بدعنوانی نہیں ہوئی. اگر کوئی انسان فوٹیج ریکارڈ کر رہا ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ صرف منتخب مناظر دکھائے گئے ہیں، مگر اس کیس میں کوئی انسانی مداخلت نہیں. فوٹیج براہ راست سی سی ٹی وی کیمرے نے ریکارڈ کی. اور جسٹس کاکر نے مزید کہا کہ اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سارا سی سی ٹی وی والی جو بات ہی جسٹس کاکر نے کی تھی، جس کے بعد سلمان صفدر نے اپنے دلائل کا اختتام کیا. پھر دو شریک ملزمان چوکیدار اور مالی کے وکیل نے اپنا مقدمہ شروع کیا. انہوں نے کہا کہ دونوں کو 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی تھی اور ان پر الزام تھا کہ انہوں نے مقتولہ کو گھر سے نکلنے سے روکا تھا، جس پر جسٹس نجفی نے اپنا تبصرہ کیا اور کہا کہ اگر انہوں نے مقتولہ کو نہیں روکا ہوتا تو نتیجہ کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، یعنی وہ بچ سکتی تھی. گھر کے عملے کے دفاع نے کہا کہ رہائش گاہ پر موجودگی کے علاوہ چوکیدار اور مالی نے کوئی دوسرا جرم نہیں کیا. چوکیدار اور مالی کے دفاعی دلائل کے اختتام پر نور مقدم کے وکیل جو ہے شاہ نواز، انہوں نے اپنے دلائل پیش کرنا شروع کیے. جسٹس کاکر نے نوٹ فرمایا کہ کیس کے بہت سے حقائق پہلے ہی تسلیم شدہ ہیں اور ان پر مزید بحث کی ضرورت نہیں. جسٹس نجفی نے کہا کہ کیا نور کا موبائل بازیاب ہوا، تو جس پر بیرسٹر خاور نے جواب دیا کہ کال ریکارڈز موجود ہیں مگر فون ریکارڈ میں شامل نہیں کیا گیا. اس کے بعد یہ فیصلہ عدالت نے ایک مختصر تھی اور عدالت بیسیکلی یہ کہنا چاہتی تھی کہ اس میں بہت سارے دلائل تو آپ خود پہلے تسلیم دونوں پارٹیاں کر چکی ہیں، تو اب اس پر مزید بحث نہیں کی جا سکتی. جس کو پلی بنا کر اپیل کی گئی تھی وہ بھی عدالت نے خارج کر دی. اس 3 رکنی بینچ کی وجہ سے آج اس کی سزائے موت بھی برقرار ہے اور اس کو دوبارہ جیل بھجوا دیا گیا ہے. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.